السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے خلافت راشدہ پر۔ خلافت راشدہ کیا ہے اور اس کا کیا مقصد تھا؟ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ حسن المجتبیٰ کا عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ اس عہد کی مجموعی مدت 30 سال ہے، جس میں ابوبکر صدیق اولین اور علی آخری خلیفہ ہیں۔ حسن کی خلافت کے 6 ماہ خلافت علی میں شمار ہوتے ہیں، جیسا کہ جمہور اسلاف کی رائے ہے۔ اس عہد کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم نظام حکومت تھی۔ دوستو، خلافت راشدہ کا دور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس زمانے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا گیا اور حکومت کے اصول اسلام کے مطابق رہے۔ یہ زمانہ اسلامی فتوحات کا بھی ہے اور اسلام میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے واقعات بھی پیش آئے۔ جزیرہ نما عرب کے علاوہ ایران، عراق، مصر، فلسطین اور شام بھی اسلام کے زیر نگی آ گئے تھے۔ شیعہ خلافت راشدہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز جانشین حضرت علی تھے۔ ان میں خلافت کی بجائے امامت کا تصور پایا جاتا ہے۔ دوستو، خلافت راشدہ کا قیام کب سے کب تک ہے؟ دوستو، خلافت راشدہ کا قیام 10 ہجری میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام کے زیر بحث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا ہی مسئلہ تھا کہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کے معمولات کو سنبھال سکے، جبکہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جرح نے ابوبکر صدیق سے وفا کا عہد کیا اور تمام انصار اور قریش نے بھی ان کی تائید کی۔ یوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا اور آپ نے ترویج اسلام کی غرض سے باقاعدہ عسکری مہمات کا بھی آغاز کیا۔ یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ رسول اللہ کا لقب ملا اور آپ نے ترویج اسلام کی غرض سے باقاعدہ عسکری مہمات کا بھی آغاز کیا۔ آپ کے ذمے قبل از تمام یہ تھا کہ وہ ان عرب قبائل کی بغاوتوں کو کچل ڈالیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے اسلام قبول کرنے کے باوجود اللہ کے اہم ترین احکامات امیر المومنین کی اتباع سے انکار کر دیا تھا۔ بحیثیت خلیفہ ابوبکر صدیق نہ تو بادشاہ تھے اور نہ ہی آپ یا دیگر خلفائے راشدین نے کبھی بادشاہت کا دعویٰ کیا۔ ان کا انتخاب اور قیادت سراسر لیاقت و استعداد پر مبنی تھے۔ بالخصوص سنی علماء کے مطابق چاروں خلفائے راشدین اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابہ کرام میں سے ایک تھے۔ قبل از تمام اسلام قبول کرنے والے تھے اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تمام انصار مدینہ بنو ساعدہ کے سقیفہ میں اکٹھے ہوئے تاکہ امت مسلمہ کے لیے ایک امیر نو کا انتخاب کیا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ کرام عرب قبائل کی ممکنہ بغاوتوں سے خائف تھے، لہذا آپ دونوں فی الفور اس اجتماع میں پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک خطبہ دیتے ہوئے اہل محفل کو متنبہ کیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے قریش سے باہر کسی کا انتخاب کیا گیا تو یہ سخت اختلاف کا باعث ہوگا۔ دوستو، خلافت راشدہ کی خصوصیات۔ اس دور کی پہلی خصوصیت جمہوریت تھی۔ حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی تک کی خلافت کے لیے نامزدگی میں جمہوری روح کار فرما تھی۔ ان میں کوئی خلیفہ ایسا نہ تھا جس کو امیر مقرر کرنے میں مسلمانوں کی عام رائے اور مرضی شامل نہ ہو یا جسے مسلمانوں پر زبردستی مسلط کر دیا گیا ہو۔ سقیفہ بنو ساعدہ میں مسلمانوں کا حضرت ابوبکر کو نامزد کرنا اور حضرت عمر فاروق کے لیے حضرت ابوبکر کی تمام صحابہ کرام سے رائے لینا اور مسلمانوں کا ان کے لیے متفق ہونا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 صحابہ کرام کی کمیٹی میں حضرت عثمان کی خلافت کے لیے متفق ہونا اور حضرت علی سے مسلمانوں کا خلافت کا بار اٹھانے پر اصرار،
یہ تمام طریقے اسلامی سلطنت میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے جمہوریت کی انتہائی عمدہ اور واضح مثالیں ہیں۔ پھر ان کے عہد میں ہر موقع پر اس نظام میں جمہوریت کی روح کار فرما رہی ہے۔ دوستو، خلافت راشدہ کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس کا نظام ایک شورائی نظام تھا۔ مجلس شورا کی بنیاد پر عام مسلمانوں سے رائے لی جاتی اور مشوروں پر عمل کیا جاتا۔ ہر مسلمان کو مشورہ اور رائے کا حق حاصل تھا اور حکومت پر نکتہ چینی کا حق بھی رکھتا تھا۔ صدیوں کے حکام اور والی بھی لوگوں سے مشورے کے بعد مقرر ہوتے اور لوگوں کی شکایات پر ان کی تبدیلی بھی کر دی جاتی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ میں عوام سے مشورے اور رائے کو کتنی اہمیت حاصل تھی۔ دوستو، خلافت راشدہ میں تمام عوام کو بنیادی حقوق حاصل تھے۔ ان کی شخصی اور سیاسی آزادی کی حفاظت کی جاتی تھی۔ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے حقوق یکساں تھے اور ان حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی پر زیادتی کی اجازت دی جاتی تھی۔ غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دینے کے ساتھ ساتھ ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت بھی کی جاتی تھی۔ سلطنت اسلامیہ میں اس عہد میں کوئی ایک فرد بھی اپنے حقوق سے محروم نہ تھا۔ دوستو، خلافت راشدہ میں عدل و انصاف فراہم کرنا ایک بڑی خصوصیت تھی۔ اس عدل کے لیے سب برابر تھے، نہ کوئی امیر تھا، نہ کوئی غریب تھا، نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ کوئی رعایا، نہ کوئی گورا تھا، نہ کوئی کالا، اور نہ ہی رنگ و نسل اور طبقے کا امتیاز قائم تھا۔ سب برابر کا درجہ رکھتے تھے۔ مجرم مجرم ہی تھا، خواہ کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، خلافت راشدہ میں فتوحات کا سلسلہ بھی جاری ہوا اور سلطنت وسیع ہوئی۔ نظام حکومت کی طرف بھی توجہ دی گئی اور ایک مکمل نظام جمہوریت کے مطابق قائم ہوا۔ اندرونی فتنوں کو بھی دبایا گیا اور بیرونی خطرات کا مقابلہ بھی ہوا، لیکن ان تمام کاموں میں ایک چیز مشترک تھی، وہ یہ کہ ان کا مقصد عوام کی فلاح، ان کی خوشحالی، آسودہ حالی، ان کو امن و سکون اور اسلامی ریاست و اسلام کا تحفظ تھا۔ یہ ایک مکمل فلاحی ریاست تھی جس میں ہر شخص کے حقوق و فرائض اور ان کی ادائیگی کے طریقہ کار مقرر تھے۔ اس ریاست کا مقصد آئینی فلاح اور اسلامی تصور فراہم کرنا تھا، جو اس کی بڑی خصوصیت تھی۔ دوستو، اس عہد میں نظام حکومت کی توسیع کے ساتھ ہر صوبے میں حکام اور عمال کا تقرر ہوتا تھا، جس کو خلیفہ خود مقرر کر کے بھیجتے تھے، لیکن ان کی طرف سے غفلت نہیں برتی جاتی تھی۔ ان کے لیے تاکیدی احکامات ہوتے اور ان کی نگرانی ہوتی۔ ان کے خلاف کسی بھی قسم کی شکایات کے لیے حج کے موقع پر تمام عماد کو جمع کرنے کی تاکید ہوتی اور اعلان کیا جاتا، جس کسی کو اپنے صوبے کی والی یا حاکم سے شکایت ہو وہ کھلم کھلا پیش کرے۔ شکایات درج ہونے کے بعد ان کی تحقیق ہوتی اور درست ثابت ہونے پر ذمہ دار افراد کو سزا دی جاتی۔ حکام اور عمال کے خلاف اس طرح سختی سے باز پرس ہوتی جو اس کے بعد کے دور حکومت میں نظر نہیں آتی۔ ایک کامیاب حکومت کی یہ بڑی خوبی ہے۔ دوستو، ان تمام خصوصیات کے علاوہ سب سے بڑی خصوصیت خلفائے راشدین کا بلند کردار ہے، کیونکہ حکومت کی کامیابی کا تمام تر دار و مدار خلیفہ کی ذات پر تھا۔ اگر سربراہ حکومت کی خوبیوں کا مالک نہ ہو، اس کا کردار بلند نہ ہو تو باوجود کوشش کے حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ خلفائے راشدین کے کردار کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ایسا پاک و صاف اور بلند کردار کسی اور حکمران میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایسا کردار جو ہر لمحہ امت کی بھلائی میں کوشاں رہے، عوام کی تکلیف پر خود تکلیف میں مبتلا ہو جائے، ذمہ داری کا احساس اتنا کہ بھوک پیاس نیند آرام سب کچھ بھول کر عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ سادگی اور انکساری اتنی کہ ان کی مثال خلافت راشدہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی۔ شرم و حیا جو وہ سخا کی پیکر، خدا ترسی اور ایثار و خلوص، عزم و حوصلہ اور ہے، لوث و خدمت کے جذبے جیسی خصوصیات اور کردار کے مالک خلفائے راشدہ تھے، جن کا ہر لمحہ اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے گزرا۔ خلافت راشدہ کی یہ خلفاء اپنے بلند کردار کی وجہ سے دنیا کی دوسری تمام حکومتوں کے سربراہوں میں اولیت کا درجہ رکھتے ہیں، جن کے کردار کی خوبیوں کی مثال کہیں اور تلاش کرنا ممکن نہیں۔ دوستو، خلافت راشدہ تو ایک دینی حکومت تھی جس کی بنیاد
قرآن و سنت تھی۔ دنیاوی غرض اور لالچ سے پاک حکومت دین کو پھیلانے اور دینی علوم کو مسلمانوں تک پہنچانے کا کام کرتی رہی۔ اس حکومت کے تمام فرائض دین کا جزو تھے۔ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم اور صحیح اسلامی تصور وہم پہنچانا اس حکومت کی ذمہ داری تھی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست اور 23 سال کی جد و جہد سے قائم ہونے والا دین اسلامی اس حکومت کی بنیاد تھی۔ خلافت راشدہ کا دور ایک اہم دور تھا جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بے لوث خدمت کا جذبہ تھا۔ اس دور کی تمام خصوصیات میں اس دور کو چلانے والے وہ مقدس ہستیاں تھیں جن کا نصب العین اسلامی ریاست کو سیاسی اور اجتماعی نظام دین کے اصولوں کے مطابق فراہم کرنا تھا۔ دوستو، یہ تھی خلافت راشدہ کی حکومت جس کا مقصد دین کو پھیلانا اور عدل و انصاف کو قائم کرنا تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔